Assalamu alaikum, fellow students. Today's lecture is our very first of the political science lecture series by Learn Actually. اور جو ہمارا پہلا لیکچر ہے دیٹ از اباؤٹ دا گریٹسٹ آف آل فلاسفرز پلیٹو. سو لیٹس گیٹ گوئنگ وداؤٹ فردر ڈو. لیکن یہاں میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ریگارڈنگ دی انٹائر سلیبس آف سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس اینڈ واٹ آر دا موسٹ امپارٹنٹ ٹاپکس، اس کے لیے ہم علیحدہ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے. تو دس لیکچر از ایکسپلسٹلی ریگارڈنگ پلیٹو، اور جو پاس پیپرس میں پلیٹو کے ریگارڈنگ کویشچنز آئے ہیں وہ بھی اس میں ہم ڈسکس کریں گے، اور کس طرح کے کویشچنز پلیٹو کے متعلق پوچھے جا سکتے ہیں اس کو بھی ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اینڈ وی ول ٹرائی ٹو کور آل دی آسپیکٹس فار بوتھ دی سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس. تو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پلیٹو جو ہیں وہ ایتھنز میں پیدا ہوئے تھے، اور ایتھنز جو ہے وہ یونان کا ایک شہر تھا. یعنی یونان اس وقت ایک ایریا کا نام تھا اور ایتھنز اس کا ایک شہر تھا. اور اس وقت یعنی افلاطون کے زمانے میں سٹی سٹیٹس ہوا کرتی تھیں. یعنی جیسے آج کل ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس. تو تب کنٹریز نہیں ہوتے تھے، یعنی تب سٹی اسٹیٹس ہوا کرتی تھیں. جیسے ایتھنز ہے، ایتھنز کی اپنی ایک ریاست ہے، اپنی ایک حکومت تھی، اور وہ باقی کسی اور شہر کی حکومت کو جواب دہ نہیں تھی، یا کسی اپنے سے کسی بڑی حکومت کو وہ جواب دہ نہیں تھے. تو دس از ویئر پلیٹو واز بورن، اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پہ حاصل کی، اور بعد ازاں وہ اپنے جو ان کے ٹیچر ہیں سوکریٹیز، ان کے وہ اسٹوڈنٹ بن گئے. یعنی ان سے پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اور میرا خیال ہے ہم سبھی جانتے ہوں گے کہ سقراط کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا زہر کا پیالہ دے کے. تو سقراط کی ایگزیکیوشن تک، یا ان کو سزائے موت دیے جانے تک، وہ ان کے طالب علم رہے تھے جو افلاطون ہیں. اچھا، افلاطون کی ایگزیکیوشن کے بعد ظاہر ہے ان پہ ایک برا وقت آیا افلاطون پہ جب سقراط کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. تو اس کے بعد وہ ایتھنز کو انہوں نے چھوڑ دیا اور مختلف علاقوں کو انہوں نے وزٹ کیا، جس میں ہسٹوریکلی ور ٹولڈ کہ وہ اٹلی اور ایجپٹ گئے تھے. اور ایونچولی وہ وہاں سے واپس آئے اور ایک ادارہ قائم کیا ایتھنز کے اندر ہی، اور اس کا نام انہوں نے اکیڈمی رکھا. تو آج کل جو ورڈ اکیڈمی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، بیسکلی اس کا جو ایٹائمولوجی ہے بیسکلی وہ یہ ہے کہ جو افلاطون نے اپنا ادارہ بنایا تھا یا قائم کیا تھا، اس کا نام انہوں نے اکیڈمی رکھا تھا. اور یہ بہت ہی ایک مشہور ایمیج جو ہم سب نے دیکھا ہوگا. تو یہ کیا تھی؟ یہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی جو ایتھنز گریس میں بنی تھی، اور دنیا کے سب سے بڑے فلسفی افلاطون نے بنائی تھی. اور انہوں نے اپنی بقیہ زندگی یہیں پر گزار دی. کیا کیا یہاں پہ؟ ریڈنگ، رائٹنگ اور ٹیچنگ، جو کہ ایک استاد کرتا ہے. اور کتابیں انہوں نے 3 لکھی ہیں: ریپبلک، اسٹیٹسمین اور لاز. اچھا، اگر ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو ان کی بہت ساری کتابیں آ جائیں گی. تو وہ ایکچولی بیسکلی ان کے ڈفرینٹ ڈائلاگز ہیں جن کو علیحدہ فارم میں بھی پبلش کیا گیا ہے، تاکہ جو ان کو یعنی اوور آل نہیں پڑھنا چاہتا، ان کی کسی خاص ڈائلاگ کو پڑھنا چاہتے، جیسے سمپوزیم ہے یا فائڈو ہے یا کریڈو ہے، تو وہ علیحدہ بک فارم میں بھی ملتی ہیں. لیکن اوور آل جو پلیٹو کے ورکس ہیں دے آر ڈیوائڈیڈ انٹو 3 بکس: ریپبلک، اسٹیٹسمین اور لاز. اچھا، تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزامز ہیں سی ایس ایس اور پی ایم ایس دونوں کے، ان میں جو کویشچنز موسٹ لائکلی پوچھے جائیں گے پلیٹو سے ریلیٹڈ، وہ 3 ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی تھیوری آف آئیڈیل اسٹیٹ کیا ہے، دوسرا ریپبلک کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ فلاسفر کنگ کے بارے میں. تو ایز وی موو along تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ تینوں جو یہ آسپیکٹس ہیں پلیٹو کے بارے میں یا اس کی تعلیمات کے بارے میں جو پوچھے جا سکتے ہیں، یہ سم ہاؤ انٹر ریلیٹڈ ہیں.
تو جب ہم یہ چیپٹر پورا کریں گے، یعنی آج کا جو لیکچر ہے، تو ول سی کہ وی ہیو کورڈ آلموسٹ آل دی ایسپیکٹس آف وٹ ول بی آسکڈ ان دی ایگزام انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم اس کانٹیکسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پلیٹو نے جو کچھ بھی لکھا اپنی زندگی میں وہ کیوں لکھا، یعنی وائی ہی روٹ واٹ ہی ڈیڈ. تو ہمیں یعنی ہسٹورینس بتاتے ہیں کہ 2 فیکٹرز تھے، 2 ڈیسائسو فیکٹرز، جنہوں نے کمپیل کیا پلیٹو کو لکھنے پر. تو وہ کیا تھے، یا مطلب لکھنے پر بھی کمپیل کیا، اور پلیٹو کی جو ساری ایک فکر جو مرتب ہوئی ہے، یا فکر نے جو جنم لیا ہے، اس کے جو محرکات تھے وہ 2 تھے. وہ کیا کیا تھے؟ پہلا تو جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایگزیکیوشن آف سوکریٹس. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں کہ انہیں زہر کا پیالہ دیا جا رہا ہے، لوگ انہیں روک رہے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن وہ ہاتھ اوپر اٹھا کے یعنی اپنی حق پرستی کا اظہار کرنے ہیں ایک طرح سے. دس از ون آف دی آئیکونک امیجز آف سوکریٹس ایگزیکیوشن. تو سقراط کا گناہ تھا کیا؟ سقراط کا گناہ یہ تھا کہ ایتھنز میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی. ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے، اینڈ وٹ ہاؤ ڈز اٹ ڈفر فرام سمپل ڈیموکریسی؟ وہ یہ ہے کہ فرض کیجیے ایتھنز میں 10,000 لوگ رہتے ہیں، یا 1,000 لوگ، ٹو میک اٹ سمپل. 1,000 لوگ رہتے ہیں، تو کسی بھی لیجسلیشن میں، یعنی کوئی بھی قانون بنانا ہے، تو 1,000 لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے، سب اپنی رائے دیں گے. جن لوگوں کی رائے زیادہ کاؤنٹ میں ہوگی، اور ان کی رائے کو تسلیم کر لیا جائے گا اور وہ قانون بن جائے گا. چھوٹے سے چھوٹا قانون بنانا ہے، یا بڑے سے بڑا کوئی آپ نے اپنے شہر کا حکمران الیکٹ کرنا ہے، تو سب لوگوں کی اس میں رائے شماری کی جاتی تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ علاقے ایتھنز کے اندر علاقے ڈیوائیڈڈ تھے، اور ان علاقوں میں علیحدہ علیحدہ سے قانون بنائے جاتے تھے، علیحدہ علیحدہ سے وہاں پہ انتخابات ہوتے تھے. نہیں، ایسا نہیں. پورے ایتھنز میں جو بھی آپ کی قانون سازی ہوگی، یا جو بھی کسی کی سلیکشن ہوگی، وہ تمام لوگ مل کے کریں گے. اس کو ڈائریکٹ ڈیموکریسی کہتے ہیں. جو ہمارے ملک میں رائج ہے وہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی. انڈائریکٹ کیسے؟ کہ اب فرض کیجئے لاہور ہے، یا کراچی ہے، اسلام آباد ہے، یہ سٹی سٹیٹس نہیں ہیں، یہ کانسٹیچوئنسیز ہیں پاکستان کی. یعنی پاکستان پہلے تو 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، جو اس کے پروونسز ہیں، پھر پروونسز کے اندر سٹیز ہیں، اور سٹیز کے اندر پھر فردر جو ڈویژنز ہیں ریجنز کی وہ ہیں. تو ہر علاقے میں لوگ اپنا ایک نمائندہ منتخب کرتے ہیں. وہ نمائندہ پھر پارلیمنٹ میں جاتا ہے، اور وہ ہمارا ریپرزینٹیو بن کے ہمارے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایتھنز میں ایسا نہیں تھا. ایتھنز میں سب لوگ جو ہیں وہ پوری ایک جو سٹی سٹیٹ ہے اس کے وہ رکھوالے تھے. سقراط نے جو گناہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہی کرٹیسائزڈ دی ایتھینین ڈائریکٹ ڈیموکریسی، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ ایک کرپٹ سسٹم ہے. اور یہ وجہ بنی تھی سقراط کے ایگزیکیوٹ کیے جانے کی کہ یہ نوجوانوں میں گمراہی پھیلا رہا ہے، اور انہیں یعنی غلط تعلیمات دے رہا ہے، جس سے ہمارا جو سٹی سٹیٹ کا سٹرکچر ہے وہ تباہ ہونے کا امکان ہے.